الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاح، نہایت عزتوں کے لائق معزز سامعین عزیت شام سناخان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج 13 رجب ہے اور بڑا خاص دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے مولا کائنات، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت کا یہ دن ہے اور بڑی عظمتوں والا مہینہ بھی ہے اور یہ سعادتوں والی میں سمجھتا ہوں ساتھ بھی ہیں۔ حاضرین محترم، اس موقع پر ہمارے محترم قاضی مسعود اقبال صاحب اور آپ کے صاحبزادگان قاضی محمد بلال ہوں، قاضی محمد احسن ہوں، اہل خانہ کی طرف سے ہر مہینے اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے بھی اس خاص دن انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ برکتوں عزتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ وقت جو کہ مختصر ہے اور ظاہر ہے کہ نماز کا بھی ٹائم مغرب کا بھی آنے والا ہے اور میں نے پہنچنا بھی ہے، تو اس لیے میں نے قاضی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پہلے ٹائم دے دیا جائے۔ حاضرین محترم، موضوع جو آپ نے اشتہارات پہ دیکھا بھی ہوگا کہ غلط فہمی کیا ہے، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو اس کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن کوشش کروں گا جو ٹائم دیا گیا اس کے اندر ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں۔ سب سے پہلے غلط فہمی کیا چیز ہے، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ کسی بات کو تحقیق کے بغیر مان لینا یا بدگمانی کی بنیاد پر فیصلہ کر لینا، اور دوسرے نمبر پہ غلط فہمی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب کسی بات، شخص، واقعہ یا نیت کو صحیح طرح سمجھے بغیر اپنے ذہن میں کوئی غلط تصور بنا لیا جائے۔ تو یعنی یہ اس کی آسان تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کی ہم تحقیق نہ کریں، بس اسے مان لیں، یا ہمارے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی ہو کسی کے حوالے سے تو اسی پہ ہم فیصلہ کر لیں، تو یہ غلط فہمی جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ایمان والوں کو کہ بغیر تحقیق کے بات ماننا جو ہے وہ غلط فہمی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب کسی نے آ کر بات کہی اور میں اس کے پیچھے ہی پڑ گیا، میں نے نہ سوچا نہ سمجھا
کہ آیا کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، اس کی سنیں لیکن تحقیق کریں، کیونکہ اگر بغیر تحقیق کے آپ نے اس بات کو مان لیا تو وہ غلط فہمی پیدا کرے گی، جس کی وجہ سے تمہارا ذہنی قلبی سکون بھی تباہ و برباد ہوگا، اور تمہارے گھر کا، تمہاری برادری کا جو رشتہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ اور بدگمانی کے بارے میں فرمایا یہ بدگمانی بھی ایک کیا ہے، گناہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ غلط فہمی کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس بات کو کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور ہماری جو ماحول ہے یہ خراب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اب ہمیں پتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا، ہم کپڑے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ عزت کو تار تار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق کی نہیں، اور ویسے ہی ایک بات جس کے بارے میں علم ہی نہیں تو اس کے پیچھے پڑھ کر بغیر سوچے سمجھے ہم کیا کرتے ہیں، بدگمانی اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں شیطان، چونکہ آگے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، پھر یہ تو اس کے لیے وہ انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے، اور پھر وہ رشتوں کو جو ہے وہ پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانی جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ شیطان چاہتا کیا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا سورہ المائدہ کے اندر شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالے۔ یہ شیطان کا جو ہے وہ پسندیدہ یہ فعل ہے، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ میں ایمان والوں مومنوں کے اندر، انسانوں کے اندر کیا کروں، دشمنی ڈالوں، نفرتیں ڈالوں، یعنی غلط فہمی شیطان کا مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہے اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو خوشخبری دی ہے اس بات کی کہ جب وہ کوئی بات کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ خوشخبری کس بات کی ہے؟ خوشخبری اس بات کی ہے کہ اللہ انہیں سکون بھی عطا فرماتا ہے، اطمینان بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین ایسوں کو جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اسی طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کو شک ہوتا تو آپ وضاحت فرما دیتے تھے تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تھے، اعتکاف کے اندر تھے آپ، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ آپ تشریف لائیں تو وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے کچھ دیر بات کی، جب میں جانے لگی تو سرکار مجھے دروازے پہ چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے کہ، اور یاد رکھنا بڑا بندہ وہ ہوتا ہے نا، بڑا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی چھوٹا بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو چھوٹا تصور نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کی مجلس میں جو بندہ بیٹھتا ہے نا جا کے، اللہ والا ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے پاس اگر مجھ جیسا چھوٹا چلا بھی جائے تو وہ اس کو چھوٹا ہونا محسوس نہ ہونے دے۔
وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو سرکار کی بارگاہ میں جو جاتا تھا وہ سرکار کا ہو کیوں جاتا تھا؟ کہ سرکار اتنی عزت والے کہ جن کے صدقے سے اللہ ہم کو بھی عزتیں عطا فرما رہا ہے کہ وہ ہر ایک کو رسپیکٹ دیتے تھے، عزت دیتے تھے. اب سرکار انہیں الوداع کرنے کے لیے دروازے پہ تشریف لائے. اب دیکھا کہ دو صحابہ جو تھے وہ تشریف فرما تھے آگے، اور آپ کی نظر جس وقت ان کے اوپر پڑی تو انہوں نے دیکھ لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہے. تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کا گمان نہیں رکھ سکتے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان، کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. یعنی وہ تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بدگمانی ڈال سکتا ہے. تو اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت سمجھی کہ میں تمہارے سامنے وضاحت کر لوں، یہ کوئی اور عورت نہیں تھی، یہ میری بیوی تھی. یہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے کہ آپ اس جس بات پہ شک ہوتا اس کو کیا کرتے، اس کی وضاحت فرما دیتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات اس طرح کی ہم دیکھیں تو ہم اس بات کی تحقیق کریں. اگر کوئی بات اس طرح کی ہو جس سے رشتہ خراب ہو رہا ہو، شک کی بنیاد پر اس شک کو دور کریں. اور چونکہ غلط فہمی کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا کہ وہ دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، یہ غلط فہمی. دوسرا، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تیسرا، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. چوتھا، یہ اس سے شیطان کو کامیابی ملتی ہے، جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اس کو جس سے کیا ہوتا ہے، شیطان کو کامیابی ملتی ہے. اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دور کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلی تحقیق، کہ جو بات بھی ہو اس بات کو پرکھیں. نمبر 2، اچھا گمان رکھیں. نمبر 3، خود پوچھ لیں، براہ راست اس سے گفتگو کریں. اگر میرے آگے آپ کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو میرا کام ہے، حاجی صاحب، قاضی صاحب، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، میری بہن، میں نے یہ بات سنی ہے، آیا تم نے کی ہے؟ یعنی براہ راست اس کو پوچھیں. آپ نے رشتے کو بچانا ہے، اور اگر رشتے کو بچانے کے لیے آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں مدد تمہارے ساتھ اللہ کی ہوگی، تمہارا رشتہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قطع تلقی کے بارے میں کتنے ارشادات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، کتنا اس پہ زور دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بات ہو تو خود پوچھ لیں، براہ راست گفتگو کریں. فرمایا غصے سے پرہیز کریں، ٹھنڈے دل سے فیصلے کریں. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ تمہارے بارے میں یا کوئی تمہارے حوالے سے تمہارے آگے آ کے بات کہہ دیتا ہے اور تم غصے میں آ کے برا بھلا کہنا شروع کر دو. تمہیں غصہ اس بات پہ آئے گا، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے جو سامنے بیٹھا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، آیا اس بندے نے میرے متعلق کی ہوگی؟ اس کی پھر تم تحقیق کرو، اس کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو. اور فرمایا پھر کہ آخری چیز جو بیان کی گئی وہ خاموشی. وہ کیا چیز؟ خاموشی بیان کی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بات کا اچھا مطلب نکالو جب تک اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہ ملے. اپنے بھائی کی بات کا اچھا مطلب نکالو جب تک تمہیں کوئی اس کی واضح دلیل نہ ملے. اور اسی طرح مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گمان کو سچ مان لیتا ہے وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے. بس یہ اکثر یہ چیز جو ہے نا وہ گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے زیادہ. پھر آج کل کے مرد بھی جو ہے وہ ان کی اتباع میں چلے جاتے ہیں. کیا؟ جو شخص اپنے گمان کو سچ مان لیتا ہے. میرے ذہن میں آ گیا جناب قاضی صاحب ایسے بندے ہیں
بس میں شروع ہو گیا اور میں نے جو سوچا میں اسی کو سچ مان رہا ہوں، تحقیق کی نہیں، پوچھ گچھ کی نہیں۔ فرمایا جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے، اپنے گمان کو سچا مان لیتا ہے، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی الباب، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے، جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، وہ بچپنے میں سرکار کے پاس تھے، جن کے اندر سرکار نے صدق و صفا، جود و سخا، فصاحت و بلاغت و خطابت، ہر چیز کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو فاتح ابواب ولایت ہیں، جن سے ہر ولی کا جو ہے وہ ولایت کا دروازہ جن پہ کھلتا ہے، جو کھولنے والے ہیں، وہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے گمان کو سچا مان لیتا ہے تو فرمایا وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں سے بچیں، کوشش کریں اپنے دماغ کو اس میں مثبت پہلو داخل کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ہمارے رشتے بھی بچ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں قلبی اور ذہنی سکون بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ محترم قاضی مسعود اقبال صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ آنے والے تمام احباب کو برکتیں، عزتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے، اور ان کے والد محترم قاضی عمر الدین صاحب جو بڑی شفقت، بڑی محبت فرمانے والے تھے، تو وہ ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں، وہ فقیر سے انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ دین سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور میں نے جو چیزیں ان کے اندر دیکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سلسلہ ہے، یہ وہی سلسلہ ان کی محبتوں کا، ان کے پیار کا چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی صورت میں، وہ انسان بڑا خوش بخت ہوتا ہے کہ جس کی اولاد اس کے پیچھے نیک عمل کرنے والی ہو، تو اللہ اس کی قبر کو اس کی اولاد کے عمل کی وجہ سے بھی نورانی فرما دیتا ہے، تو اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور انہیں بھی برکتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔